السلام علیکم جی. آج ایک تصویر نظر سے گزری. اردو پوائنٹ کو ایک 70-72 سال کی خاتون اور ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ایک 35 سال کا نوجوان انٹرویو دے رہے ہیں اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ جو خاتون ہے یہ اس 35 سالہ نوجوان کے اوپر عاشق ہو گئی ہے اور یہ کینیڈا سے ان کو لینے کے لیے پاکستان آ گئی ہے. خاتون جو ہے اس کا باقی دودربا بھی بتایا گیا ہوگا، لیکن یہ ہیومن سمگلنگ کا بڑا آسان طریقہ ہے جو ہمارے گجرات کے ہیومن سمگلرز نے نیا ایجاد کیا ہے. یورپ کی حد تک جو ہوتا ہے وہ ایسٹ یورپ کے اندر جو خواتین ہیں، بزرگ خواتین یا بوڑھی خواتین جن کے پاس کام کرنے کی کوئی کیپیسٹی نہیں باقی بچتی، تو وہ پھر پیپر میرج کے بزنس میں آ جاتی ہیں. ان خواتین کو ہائر کیا جاتا ہے. اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں، خواتین کو ہائر کیا جاتا ہے اور وہ اس کام کے لیے آتی ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے ساتھ جو ایک کرپٹ قسم کا اور الو باٹا قسم کا ایک جو رپورٹر بیٹھا ہوا ہے ہاتھ میں مائک پکڑ کے اردو پوائنٹ کا. تو مطلب کہ یہ جتنی بھی ویب سائٹس ہیں نیوز کی، ان کے رپورٹر جو ہیں یہ آپ سے باقاعدہ اس طرح کی کسی بھی خبر کے اوپر سودا بازی کرتے ہیں. پچھلے دنوں امریکہ سے ایک صاحب آئے ہوئے تھے، ہمارے وہ لسنرز میں سے شامل ہیں، تو انہوں نے ہم سے رابطہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ جو ہیں میرے نئے کاروبار کے حوالے سے ایک ولاگ کر دیں. ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ اگر کبھی ضرورت پڑی تو ہم یقیناً آپ کا ذکر کر دیں گے، لیکن فی الحال جو ہے وہ تو ممکن نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں، میں آپ کو ادائیگی بھی کر دوں گا. میں نے کہا کہ چلو بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، لیکن ریٹ دلوا لیے پہلے. تو میں نے کہا کہ آپ نے اگر پیسے دے کے کروانے ہیں تو شہر میں بہت سارے لوگ ہیں. کہتے نہیں، ان کے نا ریٹ بہت زیادہ ہیں. میں نے کہا مثلاً، تو انہوں نے اس ادارے کے جس رپورٹر کا نام لیا وہ چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے. اس نے کہا جی وہ 5 لاکھ روپے مانگتا ہے، بچوں کی طرح ہے ہمارے. ٹھیک ہے. میں نے کہا اچھا. تو میں نے کہا آپ اسے 5 لاکھ روپے دے دیں. اس نے کہا نہیں، میں اتنے نہیں دینا چاہ رہا یا میں دے سکتا. تو میں نے کہا آپ کتنا دینا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میں تو کوئی 1 لاکھ روپیہ دے سکتا ہوں. تو میں نے کہا کہ اچھا 1 لاکھ روپے جو تو میں ہی لبا ہوں. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا میں تو اس کے استاد صاحب میں شامل ہوں نا، تو میرا تو ریٹ اس سے ڈبل ہونا چاہیے، لیکن میں اب نہیں کروں گا، میں نہیں کرنا چاہ رہا، آپ کی مہربانی. تو خیر، یہ ایک میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی ہے جو گزشتہ ایک ہفتے کے دوران، پچھلے ایک ہفتے میں میرے اوپر گزری ہے. تو یہ کس طرح یہ ویب سائٹس والے جو ان کے جو سوشل میڈیا جرنلسٹ جو ہیں وہ کس طرح کی انہوں نے انی پائی ہوئی ہے، اور ان کا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے گھوم پھر کے جو ان کی لعنت ہوتی ہے وہ ہمیں جھیلنا پڑتی ہے. تو یا لوگوں نے یہ دستور مان لیا ہوا ہے شاید یہ کہ یہ معاشرے کا چلن ایسا ہی ہوگا. اگر آپ کو یاد ہو تو ٹوبا ٹیکسنگ کے اندر پچھلے دنوں ایک خاتون نے، بیوہ خاتون نے ایک جرنلسٹ کو گولی مار دی، کیونکہ وہ جرنلسٹ جو تھا اس نے کہا تھا کہ آپ مجھے پیسے دیں اور پیسے لینے کے بعد میں آپ کے میاں کا مسئلہ جو کہ مرڈر ہو گیا تھا وہ اپنے ٹی وی چینل پہ چلواؤں گا، جو کہ اس صاحب نے نہیں چلوایا. پیسے بھی لے لیے. خاتون نے پیسے کی واپسی کا تقاضا کیا تو وہ آگے سے اس نے اس خاتون کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی، جس پہ اس خاتون نے اس کو اس کے دفتر میں جا کے گولی مار کے قتل کر دی. ٹھیک ہے. اس بیوہ خاتون نے، مطلب یہ میرا ادھر ٹوبا ٹیکسنگ سائٹ کا ہی مسئلہ تھا. تو وہ اخبارات میں پھر رپورٹ ہوا، پھر پوری صحت کے ساتھ رپورٹ ہوا. پھر اس طرح کے سارے جو ہے نا، یہ ادروائز جو ہے وہ کسی کی کتی نے 7 بچے بھی دے دیے ہوں تو اس پہ ویڈیو بنانے پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس کے اوپر کسی یوٹیوبر نے کوئی شور نہیں مچایا، کیونکہ اپنا ایک کولیگ جو تھا نا وہ اس کے اندر ملوث تھا. تو صحافت کے موضوع کے اوپر کیا اندھی مچی ہوئی ہے یا کیا گند مچا ہوا ہے، آپ کو اس گند سے پرے رہنا ہے. کیونکہ جو اگلا گند کی پولٹری میں کھولنے لگا ہوں وہ اس خاتون کی طرف سے آ رہے ہیں. وہ 72 سالہ خاتون ہے، نظر آ رہا ہے، وہ کرائے پہ لی گئی ہے اور اس نے جناب وہی پرانی کہانی سنانی ہے. باقی اس رپورٹر نے خود گھر دینی ہے کہ جناب ان کو عشق ہوا اور یہ جناب ایک دوسرے کے اوپر ڈل گئے اور جناب 70 سال کی عمر میں آ کے اس کو سچا پیار ملا ہے اس 35 سالہ نوجوان سے. یہ ویڈیو چلا کے تو پھر اس کے ویزے کی اپلیکیشن فائل ہوئے گی اور یوں یہ پیپر میرجز میں وہاں پہ پہنچ جائے گا. میں نے جب یہ ٹویٹر پہ لگائی
تو نیچے جہاں پہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ انہیں اس واردات کا نہیں پتہ، اس کے اوپر ایک ولاگ فرمائیں، وہاں پہ نیچے آ کے کچھ لوگوں نے بینامی اکاؤنٹوں نے یہ بھی بکواس کی کہ اچھا ہے اس ملک کو چھوڑ کے جانے کا اس کو موقع مل رہا ہے، آپ جانے دیں، آپ کو کیا ہے۔ بھائی جان مجھے یہ تکلیف ہے کہ یہ جو نوجوان ہے نا، یہ جائے گا وہاں پہ، ظاہر ہے اس 70 سالہ خاتون کے ساتھ اس نے گزارا نہیں کرنا، نہ کر سکتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ اس کی یہاں پہ بھی شادی ہوئی ہو اور یہ بچے چھوڑ کے جائے، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ وہاں پہ جا کے دے گا اس کو طلاق، ٹھیک ہے، ابھی نہیں دے گا، سال بعد نہیں دے گا، 2 سال بعد نہیں دے گا، جب پرماننٹ ہو کے جب اسے دے گا طلاق، تو آپ کو وہاں کے طلاق کے قوانین کا پتہ ہے؟ وہاں پہ طلاق کے جو قوانین ہیں اور اس کے بعد جو مرد کی انکم پلیج ہوتی ہے 80% تک اس کی انکم جو ہوتی ہے وہ خاتون کے حق میں پلیج ہو جاتی ہے، ریاست اس بات کو انشور کرتی ہے، ان کا سسٹم ڈاکومنٹڈ ہے کہ تم کہیں پہ بھی مزدوری کر رہے ہو، کہیں پہ بھی کچھ کر رہے ہو نا، اس کی وہ والی انکم اس خاتون کو جائے گی جس کو آپ نے طلاق دی ہوگی۔ وہاں پہ بڑے بڑے اداکار جو کہ ملینئرز ہوتے ہیں وہ پھانک ہو جاتے ہیں جب طلاق دیتے ہیں کسی خاتون کو جس کے ساتھ وہ رہ رہے ہوتے ہیں، اسی لیے تو وہ شادی نہیں کرتے، شادی کے بغیر رہتے ہیں کہ جیسے ہی پادری نے کہہ دیا ناؤ یو میک کس یور برائڈ، تو اس کے بعد پائن وہ آپ کے سب کچھ کی مالک ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ان صاحب نے اس خاتون کو، اچھا پھر اس میں سے اور بھی بہت ساری وارداتیں ہوتی ہیں، اس طرح کے نوجوان ڈیسپریٹ ہو کے ایسی خواتین کو مرڈر کر بیٹھتے ہیں، یا اسے کہیں جھیل میں دھکا دے دیا، یہ کر دیا، اور پکڑے جاتے ہیں۔ 90% ان کا سسٹم بڑا شفاف ہے، اور باقی پھر ساری عمر جیل میں گزرتی، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ جو خواتین ہوتی ہیں جنہوں نے شادی کا بزنس کیا ہوتا ہے، یہ وہاں پہ انہوں نے یہ ایک کلائنٹ نہیں بھگتانا، اس نے 5-6 کلائنٹ انڈیا سے بھی بھگتانے ہیں، اور سب کے ساتھ پھر اس نے وہ سلوک کرنا ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے۔ سب نے وہاں پہ جا کے تو وہ بھی تو ہے نا بھائی، آپ اتنے گجرات کے لوگ اتنے چلاک ہوتے تو یہاں پہ کوئی نام پیدا کر لیتے نا، چودھری ذلیل ہوں پھر پرویز اللہ کدی لاہور تو پنڈی، کدی پنڈی تو لاہور، ٹھیک ہے۔ اگر اتنے عقل مند ہوتے یہ اس سرزمین کے لوگ تو پھر گوروں کو چکمہ دیتے نا، پاکستانیوں کو تو چکمہ دے ہی لیتے ہو، 5000 کا نوٹ اس کے ذریعے ان کو چکمہ دے کے دکھاؤ نا ان کے سسٹم کو۔ اب وہاں پہ بہت سارے ممالک میں، اور خاص طور پہ اس جیسے ممالک کے اندر انہوں نے مدت بڑھاتے جا رہے ہیں۔ پہلے ہوتا تھا کہ بس آپ وہاں پہ پہنچے، لو جناب پہنچ کے کاغذات 5-6 مہینے کے اندر مکمل ہو گئے، اس کے بعد جی تھینک یو ویری مچ، آپ کا ہمارا کانٹریکٹ پورا ہو گیا، آپ اپنے گھر خوش، ہم اپنے گھر خوش، ٹھیک ہے۔ اور بھائی جان اب ان کی حکومت نے دور پیریڈ بڑھا دیا، اب وہ 8 سال تک بہت سارے ممالک جو ہیں جہاں پہ یہ سمگلنگ ہو کے جاتے ہیں، یہ احمقین جو ہیں، یہ جنہوں نے پاکستان میں کوئی کام نہیں کرنا ہوتا، یہ جب سمگل ہو کے وہاں پہ جاتے ہیں تو انہوں نے وہاں پہ جا کے وہ 8 سال تک اس خاتون کے ساتھ اکٹھا رہنا ہے۔ اب اکٹھے تو نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے، ظاہر ہے یہ طے شدہ بات ہے نا، اکٹھے تو نہیں رہ سکتے، تو پھر اس دوران اس خاتون کو پالتے رہنا ہے، اس اپنے انکم کا ایک معقول حصہ اس کو سروس چارجز کے طور پہ دینے ہیں، اور اس نے اپنے گھر کی دلیز نہیں ٹپڑ دینی وہاں پہ پہنچنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ اس کے پاس پکا ڈاکومنٹ ہے بلیک میلنگ کا، ساری عمر انہوں نے بلیک میل ہوتے ہوتے ان کے ہاتھوں مر جانا ہے۔ یہ ہے وہ ہیومن سمگلنگ جس کے خلاف آپ کو بھی اور مجھے بھی آواز اٹھانی چاہیے، اور ہم وقتاً فوقتاً یہ فریضہ سر انجام دیتے رہتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے اس ولاگ کے ویوز نہیں آنے، اور سنڈے کا دن ہے، آج تک تو بالکل ہی نہیں آنے۔ آپ کو چٹخارا چاہیے، آپ کو اگر کوئی بندہ یہ بتانے کی کوشش کرے کہ بھائی تو کنویں میں گرنے لگا ہے، آپ اس کو وٹے مارنے شروع کر دیتے ہیں، آپ اس کو گالیاں دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں تیرا کیا مفاد ہے اس کے اندر، کیونکہ آپ یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ کوئی بندہ آؤٹ آف شیئر سنسیئرٹی، صرف خلوص نیت کے ساتھ ایک انسان کے طور پہ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے آپ کو انفارم کر رہا ہے کہ بھائی آگے کھائی ہے، آپ اس میں گرنے لگے ہو، ایک قدم رک جاؤ، ٹھیک ہے، آپ اس کو وٹے مارتے ہیں، پھر یہ لوگ گرتے ہیں۔
گرنے کے بعد زخمی ہو کے واپس آتے ہیں, ساری خبر کوئی نہیں چھاپتا, سارے دل فراڈ ہو گیا, تو ماما جو جان دیا سے ادھر روکیا سی کہ نہ جا. ٹھیک ہے نا. اس ملک کے اندر فوریکس فراڈ ہوا, خاکسار نے کم از کم 2 مہینے پہلے کھپ ڈالنی شروع کر دی, یہ فراڈ ہے گا جی, یہ فراڈ ہو گیا جی. مجھے میری موٹر سائیکل کو ٹکر تک ماری لوگوں نے. ٹھیک ہے. پھر 2 مہینے کے بعد وہ ٹکر مارنے والے ہی آئے اپنی فریاد لے کے, اور اس بات کا انہوں نے اعتراف کیا کہ جناب ہم نے تو آپ کو بھی ٹکر مارنے کی کوشش کی تھی. میں نے کہا وہ تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے, میرے رب نے مجھے محفوظ رکھا. ٹھیک ہے, میرا آپ سے کیا لینا دینا. میں تو ایک خدائی خدمتگار کے طور پہ لوگوں کو عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ توتیا من موتیا تو اس گلی نہ جا, ایس گلی دے لوگ بولے پھائیاں لیندے پاتے, تو طوطا پھر بھی گیا ہے تو پھنس گیا ہوتا ہے, تو میں ان کی کرنا ہے. بچ کے آ گیا, اوکے, 10 ان کی فریاد کرنی ہوں, میں تیری فریاد پہنچا دینا وہاں حکام تک, میں یہی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن روکا تھا آپ کو پونزی اسکیموں کے تحت, جی فلانا وہ تیل امپورٹ کریں گے, یہ کریں گے, اور یار وہ جب مداربہ سکینڈل, مولوی صاحبان اتنی لمبی لمبی داڑیاں رکھ کے پرائم دہی جو ہے جو ان کا ہے جی انہوں نے خرید لیا ہے. وہ یہ جو ہمارے دینی مدارس ہوتے ہیں, ان کے پاس کو 4 پیسے لوگ ڈونیٹ کر دیتے ہیں, انہوں نے وہ تک کھا کے ڈکار مار دیا مداربہ سکینڈل والوں نے, مولویوں کو تھوک لگا گئے. ٹھیک ہے. اس میں ہر فرقے کے فراڈیے نے اپنے فرقے کو فرقے کے نام کے اوپر تھوک لگایا. سب سے پہلے بخاری موٹرز نے اہل تشیعوں کو کراچی میں تھوک لگایا پورے پاکستان کے اندر. دیوبندی واپس بچ گئے. اہل حدیثوں نے وہ سٹیل کے ٹریڈ کے نام کے اوپر وہ انہوں نے تھوک لگایا, فراڈ کیا. دیوبندیاں نے مداربہ سکینڈل کر کے لگایا. اپنے اپنے فرقے دی نا انہوں نے پٹی لی ہے, اللہ دا واسطہ. انہوں نے فراڈ کے اندر بھی فرقہ بیچا ہے. یار آپ اندازہ فرمائیں, میں ان تمام مولویوں کو جنہوں نے اس کے اندر اپنی کمائی لٹائی ہے, میں ان کو جانتا ہوں, اور وقتاً فوقتاً ان کی داستانیں سن چکا ہوں, اور ان کی داستانیں میں بیان کرنے بیٹھوں تو مجھے گھنٹوں آپ کے سامنے ولاگ کرنے پڑے. لیکن میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہر چوتھے کے دن اس ملک کے اندر فراڈ ہوتا ہے, اور فراڈ یہ کیا کیا فالٹ لائن جو ہوتے ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اس کے اندر ذات برادری کی فالٹ لائن بھی ہے, فرقے کی فالٹ لائن بھی ہے, علاقے کی فالٹ لائن بھی ہے. تو ان فراڈ سے بچانا اور ایک دوسرے کو آگاہ کرنا یہ ہماری سوشل ذمہ داری ہے. یہ بھی فراڈ ہے. یہ بچہ جائے وہاں پہ پڑھے لکھے ترقی کرے, اس معاشرے کے اندر ایک رسپیکٹیبل مقام حاصل کرے, آئی ول بی دا ہیپیسٹ پرسن یار. ٹھیک ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اس نے جانا ہے, اس نے اگلے 8-10 سال اس خاتون کی خدمت کرنی ہے, اس کو اپنی آمدنی کا ایک حصہ کمیشن یا سروس چارجز کے طور پہ دینا ہے. پھر اس کے بعد اس کی شادی میچور ہونی ہے, وہ مطلب وہ سٹے اس کا پورا ہونا ہے, پھر اس کے کاغذات بننے ہیں, پھر اس کو پاسپورٹ ملنا ہے, اور اس پاسپورٹ ملنے کے بعد وہ صاحب مطلب کہ بہت اس کے ساتھ نرم سلوک ہوا نا, تو وہ خاتون اس کی کفیل کا کردار ادا کرے گی. یہ جو عرب ممالک کے اندر کفالے نہیں ہوتے, وہ والا کردار ادا کر دے گی. یہ میں بہت نرم کی بات کر رہا ہوں, ورنہ اس طرح کی خواتین اس کی پوری انکم ڈاکومنٹڈ انکم رکھوا لیتی ہیں, کہتے رکھ, ورنہ میں دساں گی, شکایت لا دوں گی تیری, ٹھیک ہے, تینوں پھڑوا دوں گی. اور یہ لوگ جو ہیں جب ان کی جوانی ختم ہو چکی ہوگی اور 50 کی دہائی میں انٹر ہوں گے, بڑھاپے کے دروازے کے اوپر دستک دیں گے, پھر جا کے اس طرح کے بچوں کو بیچاروں کو کہیں پہ پاسپورٹ ملتا ہے. ہمارے بہت سارے جاننے والے اسی مراحل سے گزرے ہیں. ساری عمر چکی کے اندر پستے رہے, $4 کما کے بچا کے ادھر واپس بھیج دیے, بس اپنی زندگی یہی تھی کولو کے بیل والی. ٹھیک ہے. وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اسے قدرت کا لکھا ہوا قبول کر لیا, اور یوں جو ہیں اب جب ان کو وہ پاسپورٹ مل گیا ہے, اب وہ یہاں پہ آتے ہیں, بڑی بڑی گاڑیوں میں ہمیں ملنے آتے ہیں, اور یہ والی حرکتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. میں سے سوچتا ہوں کہ یار زندگی کی اس دوڑ کے لیے آپ نے اتنی سٹرگل کی یا اتنی قربانی دی, یار وہاں پہ تو تقریباً میں بھی کھڑا ہوں. تم نے کیا حاصل کیا؟ اپنی اس وفاشار بیوی اور ان پیارے بچوں کو تج کے, ٹھیک ہے نا,
جن کو تم سکول چھوڑنے نہ جا سکے. تمہاری بیوی جو تھی تمہارے زندہ ہوتے ہوئے اس نے بیوگی کی زندگی گزاری. ٹھیک ہے یار, تم اپنے بچے کی مطلب کہ تیسری سالگرہ نہ منا سکے اس کے ساتھ بیٹھ کے. یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں نا بچے کی زندگی کے اندر, میں تو ان کو بہت بڑا سمجھتا ہوں. تم اپنی ماں کی لاش کو کندھا دینے نہ آ سکے, یہ کتنی بڑی کاسٹ ہے جو تم نے ادا کی. اور اس کے بعد جو ہے اب تم ایک گاڑی میں بیٹھ کے اور میرے گھر میں پھلوں کا ٹوکرا اٹھا کے تشریف لائے ہو اور مجھے بتانے کے لیے کہ یار تم دنیا کے ناکام ترین آدمی ہو. پتہ نہیں کون ناکام ہے. کامیابی اور ناکامی کا معیار جو ہے وہ اس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. کامیاب تو وہ بھی ہو گئے تھے جن کے سینے میں جب نیزہ مارا جاتا تھا اور وہ شہادت سے پہلے یہ کہتے تھے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوگا. تو کامیابی کے اپنے اپنے معیارات ہیں. ان کے نزدیک یہ معیار ہوگا, اچھی بات ہے. ہم اسے برا سمجھتے ہیں, تباہ کن سمجھتے ہیں. اس لیے آج کا یہ ولاگ ایسے لوگوں کی نظر ہے جنہوں نے مجھ پہ تنقید کی ہے کہ اگر یہ جا ہی رہے ہیں تو ان کو جانے دیں, اچھے طریقے سے جائیں بھائی, اس طرح نہ جائیں, غلام بن کے نہ جائیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.